یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں عزت، شان، دولت سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا، اور اس گھر میں آنے والے ایک سادہ نرم دل لڑکی آئمہ کی تھی جو دل سے امیر تھی، مگر قسمت نے اسے ایک ایسے خاندان میں لا کھڑا کیا جہاں دلوں میں محبت نہیں، مقابلہ تھا۔ آئمہ ایک چھوٹے قصبے کی رہنے والی تھی۔ اس کا باپ ایک اسکول ماسٹر اور ماں گھریلو عورت تھی۔ آئمہ نے کبھی بڑی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اس کا خواب بس اتنا تھا کہ وہ کسی ایسے گھر میں جائے جہاں عزت ہو، محبت ہو اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھا تھا۔ ایک دن احمد اپنی دادی کے ساتھ گاؤں آیا کسی اسکول کے کام سے۔ وہیں اس کی نظر آئمہ پر پڑی، ایک لڑکی جو نلکے سے پانی بھر رہی تھی۔ احمد نے سوچا یہ لڑکی سادہ ہے مگر آنکھوں میں کہانیاں چھپی ہیں۔ کچھ دن بعد دادی نے احمد کے گھر میں بات چلائی۔ زرینہ بیگم کو یہ بات پسند نہیں آئی، ایک ماسٹر کی بیٹی ہمارے خاندان میں، مگر احمد کی ضد اور دادی کی نرمی کے آگے سب مان گئے۔ یوں آئمہ کی شادی احمد سے ہو گئی۔ آئمہ نے سوچا اب اس کا خواب پورا ہو گیا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ محل کے دروازے کے اندر کانٹوں کا باغ ہے۔ آئمہ جب سسرال آئی سب نے اسے مسکرا کر دیکھا، مگر وہ مسکراہٹوں میں زہر چھپا تھا۔ زرینہ بیگم نے پہلے دن ہی کہہ دیا، دیکھو بہو، یہ گھر تمہارے گاؤں کا کچا آنگن نہیں، یہاں ہمارے اصول ہوں گے۔ آئمہ چپ چاپ سر جھکائے سب کچھ سنتی رہی۔ وہ ہر کسی کے لیے مسکراتی، خدمت کرتی، مگر کوئی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھکن کو نہیں دیکھتا۔ مہک بھابھی اکثر کہتی، واہ آئمہ، تم نے تو سب کا دل جیت لیا، اب ہمیں تمہارے جیسے فرشتے کی کیا ضرورت؟ اور وہ بات ہنس کر کہتی، مگر لہجہ تن سے بھرا ہوتا۔ احمد جو کبھی آئمہ کا دیوانہ تھا اب کام میں مصروف رہنے لگا۔ آئمہ ہر رات اس کے آنے کا انتظار کرتی، مگر وہ یا تو دوستوں کے ساتھ ہوتا یا فون پر الجھا ہوا۔ اس کی آنکھیں روز بھیگتی مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتی۔ ایک دن مہک نے گھر میں غلط فہمی پیدا کر دی کہ آئمہ نے زیور چرا لیا۔ زرینہ بیگم غصے سے بولی، میں جانتی تھی نچلے طبقے کی لڑکیاں امیر گھر میں آ کر یہی کرتی ہیں۔ آئمہ کے دل میں پہاڑ ٹوٹ گیا۔ احمد خاموش کھڑا تھا، اس نے بیوی کا ساتھ نہیں دیا۔ آئمہ نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ کو یقین نہیں تو میں خود یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، سادہ سا بیگ اٹھایا اور دادی کے کمرے میں آ کر بولی، دادی میں نے کبھی کچھ نہیں لیا مگر میں اب یہاں سانس نہیں لے سکتی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی سچ کبھی چھپتا نہیں، مگر یاد رکھنا بڑا دل رکھنے والی ہی اصل بہو ہوتی ہے۔ آئمہ چلی گئی مگر اس کے جانے کے بعد گھر جیسی خالی سا ہو گیا۔ کچھ ہفتے بعد احمد کو سچ پتا چلا، زیور مہک نے خود چھپایا تھا تاکہ آئمہ کو نیچا دکھا سکے۔ احمد کو شرمندگی نے توڑ دیا۔ وہ دادی کے پاس گیا، میں نے اپنی بیوی کا دل توڑ دیا دادی۔ وہ کہاں گئی؟ دادی بولی، وہ گئی نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، مگر اس کے دل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ احمد گاؤں گیا۔ آئمہ کھیت کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ، چہرے پر اداسی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، آئمہ مجھے معاف کر دو۔ آئمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد صاحب میں نے تو اس دن ہی معاف کر دیا تھا جب آپ نے خاموشی سے میرے دل توڑا تھا۔ احمد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چلو واپس گھر، سب تمہارے منتظر ہیں۔ آئمہ بولی، میں تب جاؤں گی جب آپ وعدہ کریں اس گھر میں دلوں کی عزت دولت سے زیادہ ہوگی۔ اور احمد نے وعدہ کیا۔ جب آئمہ واپس آئی سب کے رویے بدل چکے تھے۔ زرینہ بیگم نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، بیٹی تم ہی اس گھر کی روشنی ہو۔ مہک خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ آئمہ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا، جب دل چھوٹے ہوں تو گھر کبھی بڑا نہیں ہوتا، مگر جب دل بڑے ہوں تو ایک جھونپڑی بھی محل بن جاتی ہے۔ یوں بڑے گھر کی چھوٹی بہو نے سب کو سکھا دیا کہ رشتے دولت سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ آئمہ کا دل سب سے بڑا تھا اور یہی اس کی اصل پہچان بن گیا۔